إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، آج کے خطبہ جمعہ میں زکوٰۃ، اس کے احکام اور مسائل کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو بات سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. زکوٰۃ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی پاک صاف ہونے اور بڑھنے اور اضافے. اور شرعی اعتبار سے ہر صاحب مال کو مال کے نصاب پر پہنچنے کے بعد مخصوص حصے کو نکال کر مستحقین کو دے دینا زکوٰۃ کہلاتا. زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان. اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی.
نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ نمبر 4، بیت اللہ کا حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ زکوٰۃ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے۔ اسلام کی عمارت اسی وقت قائم رہ سکتی ہے جب اس کے ستونوں کو قائم رکھا جائے۔ اگر ستونوں کو اٹھا دیا جائے، گرا دیا جائے تو اسلام کی عمارت قائم نہیں ہو سکتی۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا تو آپ نے کہا کہ اے معاذ، تم ایسے لوگوں کی طرف جا رہے ہو جو علم والے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے سامنے یہ بات رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر وہ اللہ کی توحید کو مان جاتے ہیں تو پھر ان کے سامنے یہ بات رکھنا کہ اللہ نے صبح اور شام میں 5 وقت کی نمازوں کو فرض کیا۔ اگر وہ یہ بات مان جاتے ہیں تو ان کے سامنے یہ بات رکھنا کہ اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ ان سے کہنا کہ اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا، تو ایک فریضہ ہے۔ اس فریضے کی اہمیت کا اندازہ کیجیے۔ جریر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج والنصح لکل مسلم۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ کو ادا کروں گا اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے عہد لیتے تھے کہ اگر تم صاحب حیثیت ہو تو زکوٰۃ دو گے، اور زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں۔ جہاد و قتال کا مجھے حکم ملا، اس وقت تک میں جہاد و قتال کرتا رہوں جب تک وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول۔ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں۔ جب یہ کام کر لیں گے تو ان کا مال اور ان کی جان مجھ سے محفوظ ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں شہادتین کے کلمہ کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو عرب کے کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کر لیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ ایسے لوگوں کے خلاف میں جہاد و قتال کروں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر، ایسے لوگوں سے آپ کیسے جہاد و قتال کر سکتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اسلام کو اس کے حق کے ساتھ تسلیم کر لیا تو اس کا مال اور اس کی جان اس سے محفوظ ہو۔
یعنی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، تو ان کے خلاف آپ کیسے محاذ کھول سکتے ہیں جہاد و قتال کا؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، قسم ہے اللہ کی، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بکری کا ایک بچہ بطور زکات کے دیتے تھے اور آج ابو بکر کو نہیں دیتے، تو ابو بکر ان سے قتال کرے، اس لیے کہ زکات مال کا حق ہے، اور جو اسلام کو اس کے حق کے ساتھ تسلیم نہیں کرے گا ابو بکر اس کے ساتھ قتال کرے گا۔ تو ان روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دین اسلام میں زکات کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین نے زکات دینے کا حکم دیا، فرمایا رب تعالیٰ نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، نماز کو قائم کرو، زکات کو ادا کرو، اور اپنے نفسوں کے لیے جو تم آگے بھیجو گے اللہ کے پاس کو پاؤ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا اس طرح کی آیتیں ملیں گی جہاں نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا اور ساتھ ہی زکات کا بھی ذکر کیا۔ تو یہی بعض اہل علم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، نماز اس وقت تک صحیح اور درست نہیں ہوگی جب تک جماعت کے ساتھ اس کا اہتمام نہ کیا جائے۔ زکات کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جمع کا لفظ ہی استعمال فرمایا کہ تم زکات دو، تو زکات کو صحیح طور پر ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ بھی جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکات کو وصول کرنے والے مخصوص لوگ ہوا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دیہاتوں میں اور شہروں میں بھیجتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جانے والا وہ مالداروں کے مال کا اندازہ کرتا اور ان کے مالوں سے زکات کو لیتا، اور جو کسی علاقے میں بحیثیت گورنر کے رہے ہیں تو ان کا کام یہ ہوتا کہ وہ وہاں کے مالداروں کی زکات کو اکٹھا کریں اور وہیں کے غریبوں میں اس کو تقسیم کریں۔ اگر کوئی آدمی انفرادی زکات دے دے تو اس کی زکات بھی ادا ہو جائے، اجتماعی زکات ادا کرنا بہتر ہے اگر وہ اسباب مہیا ہو تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں زکات کے دینے کا حکم فرمایا۔ جو لوگ اپنے مالوں کی زکات دیتے ہیں تو انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انفق علیک، تم میری راہ میں مال کو خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں۔ تو گویا کہ صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ مزید عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی کہ صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آئے گی بلکہ مال کو اللہ رب العالمین بڑھا دے۔ اور زکات کا جو معنی بیان کیا گیا ہے، باقی صفائی اور نشو و نما، بڑھانا، اضافہ، جو لوگ اپنے مالوں کی زکات دیتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے مال کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ اور اگر ہم کتاب و سنت کی دلائل کو سامنے رکھیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کے ارادے سے انسان اپنے مال کو جہاں صرف کرتا ہے، گرچہ وہ مال اس کی ذات پہ صرف ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس مال میں اضافے کا ذکر فرمایا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ خود بیان فرماتا ہے کہ اے میرے بندے،
میری عبادت اور بندگی کے لیے وقت فرصت نکال لے، میں تجھے غنی اور مالدار کر دوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی سے انسان کے لیے مال کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر بستی والے ایمان لے آئیں، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزار لیں، تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ اور تاریخ میں یہ دیکھا ہے، اسلامی حکومتوں میں جہاں زکوٰۃ کو نکالنے کا نظام رہا، کچھ ہی عرصہ میں لوگوں کی غربت، ان کا فقر ختم ہو گیا۔ مال سے، اپنے مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں لگانے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان حج اور عمرہ کرتا ہے، حج اور عمرہ کے درمیان انسان جو مال خرچ کر رہا ہے کسی اور پہ نہیں، اپنی ذات پر ہی خرچ ہو رہا ہے۔ ٹکٹ کا خرچ وہ دے رہا ہے، اور جہاں اس کی رہائش ہے، رہائش اور کھانے کا خرچ بھی وہ دے رہا ہے۔ لیکن حدیث کے الفاظ پہ غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ پے در پے کیا کرو، یعنی وقت وقفے کے ساتھ حج اور عمرہ ہونا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے فقر و فاقہ کو دور کر دے گا، اور تمہارے گناہوں کو پاک و صاف کر دے گا، جیسے زنگ زدہ لوہا بھٹی میں ڈالنے کے بعد زنگ سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ اس حدیث پر غور کیجیے کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے اپنی ذات پہ خرچ کر رہا ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے، رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تمہارے فقر کو ختم کر دے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کی، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کچھ کھلائے پلائے، بلکہ میں خود رزق دینے والا ہوں۔ تو ایسی عبادتیں جہاں پر انسان کا مال اس کی اپنی ذات کے لیے ہی لگتا ہے، وہاں کتاب و سنت کے نصوص سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ محض عبادت اور بندگی کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے فقر و فاقہ کو دور کر دیتا ہے اور اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور جہاں انسان کا پیسہ اللہ رب العالمین کے لیے لگ رہا ہے، وہاں صاف لفظوں میں کہا گیا انفق انفق علیک، تم خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں۔ تو زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جس میں انسان اپنے مال کا مخصوص حصہ نکال کر غریبوں اور محتاجوں کی فکر کرتے ہوئے نکل جاتا ہے اور مستحقین کو مال دے دیتا ہے۔ مستحقین کی دعائیں بھی شامل ہوتی ہیں، تو اللہ رب العالمین اس کے مال میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اصحاب الجنہ، باغ والے کا واقعہ بیان فرمایا۔ اس کے باغ سے اچھی فصل آتی تھی، اور وہ آنے والی فصل کے 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ کھیتی کے خرچ کے لیے، ایک حصہ گھر کے خرچ کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں اور محتاجوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے بڑی برکت عطا کی۔ جب اس نیک اور صالح انسان کا انتقال ہوا تو اس کے بچوں کے ارادوں میں بگاڑ اور فساد پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ
غریبوں اور محتاجوں کو دے دیتا تھا تو اس طرح ہمارے مال میں کمی ہو جاتی ان کی سوچ کے مطابق۔ اس دفعہ ہم غریبوں اور محتاجوں کو قدر ہونے ہی نہیں دیں گے، راتوں رات کٹائی کر لیں گے اور مال ہمارے پاس رہ جائے گا۔ اس بدنیتی کے ساتھ جب وہ سارے کے سارے اپنی زمین پہنچے تو دیکھا کہ فصل ساری برباد ہو گئی۔ انہیں شبہ ہوا کہ رات کے اندھیرے میں کہیں ہم کسی اور کی کھیتی میں تو نہیں آ گئے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ غلطی تو نہیں ہوئی، آئے تو اپنی ہی زمین میں ہیں، لیکن ہم نے اللہ کی تعریف نہیں کی، اللہ کا نام نہیں لیا، بدنیتی سے آئے ہیں، اللہ رب العالمین توکل۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے مال کو نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں مزید اضافہ فرماتا ہے۔ اور پھر یہ کہ زکوٰۃ کو ادا کرنے سے انسان کے گناہ بھی پاک و صاف ہو جاتے ہیں، انسان کا وجود گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیئہ، صدقہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی سے آگ بجھ جائے۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ کو لے لیجیے تاکہ ان کے مال کا صفایا بھی ہو جائے، مال پاک و صاف ہو جائے، اور ان کے نفسوں کا بھی صفایا ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کو دیتا ہے، مال کو خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے، اس کے دل کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ انسان جب اللہ کی رضا کے لیے مال کو نکالتا ہے تو مال کی جو خباثتیں ہیں وہ خباثتیں بھی دور ہو جاتی۔ جب کسی انسان کو مال مل جاتا ہے تو مال کے ملنے کے باعث کچھ چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، شعور یا غیر شعوری طور پر وہ مال کو ہی اہمیت دیتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، جب بھی خرچ کرنے کی بات آئے گی تو وہ فقر و فاقہ سے ڈرتا رہے گا، اپنے مستقبل کی فکر کرتا رہے گا، اور مال کے بارے میں کہے گا کہ مال ہے وہ سب کچھ ہے، لہذا اس کو خرچ نہ کیا جائے، جمع جمع کے رکھتا رہے گا۔ تو کہ انسانی دل کے اندر مال کی لالچ پیدا ہوتی ہے، حرص پیدا ہوتی ہے اور بخیلی جنم لیتی ہے۔ جب دینے کی عادت آ جائے گی تو یہ جو خرابیاں ہیں یہ ساری خرابیاں رخصت ہو جاتی ہیں۔ بچوں کو دینے کا عادی بنانے کے لیے ماں باپ کھانے پینے کی چیزیں اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم اپنے بھائی بہنوں کو کھلاؤ، تاکہ بری عادتیں بخیلی اور حرص کی بچے میں نہ آ جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں دینے کا حکم دیا تاکہ حرص، لالچ اور بخیلی یہ چیزیں ہمارے دلوں میں پیدا نہ ہو۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کی نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے، بے حساب اضافہ کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو نیکی کا ایک کام کرے گا اللہ 10 گنا اس کو عطا فرمائے گا، صرف 10 گنا ہی اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے کلام سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، اللہ جس قدر چاہے اضافہ کرے۔ نیکیاں 10 نہیں، 10 سے 700 تک اضافہ ہو سکتا ہے، اور 700 کے بعد مزید اضافے کے امکانات ہیں۔
صرف سمجھانے کے لیے ایک بڑی عادت بیان کر دی گئی کہ 700 نیکیاں مل سکتی ہے، اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین چاہے تو مزید اضافہ ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان اپنی پاکیزہ کمائی میں سے ایک کھجور اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو پروان چڑھاتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس ایک کھجور کو پہاڑ کی شکل عطا کرے۔ دینے کا تو انسان ایک چھوٹی سی چیز دے دی، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشنودی مقصود تھی، تو رب تعالیٰ اس کو پہاڑ بنا دے۔ بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے کھجور کا ذکر فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچاؤ گرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح۔ اللہ رب العالمین ہمارے دل کو دیکھتا ہے، دل میں جنم لینے والی کیفیات کو دیکھتا ہے کہ یہ مالی عبادت تو بچا رہا ہے، لیکن اس مالی عبادت کے اندر اس کے دل کی کیفیت کیا ہے؟ دل میں محض اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ ذرے کو پہاڑ بنا دیتا ہے۔ اور اگر کسی نے پہاڑ تقسیم کر دیا، دل کا ارادہ صحیح نہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذرے سے بھی کم حیثیت ہے اس کے مال کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے بارے میں بیان کیا جنہوں نے اللہ کی راہ میں ایسے وقت مال دیا جب مال کی ضرورت تھی اور ان کے پاس مال نہیں تھا، لیکن اللہ کے دین کے لیے انہوں نے مال کو دیا، تو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جنہوں نے ایک مد اللہ کی راہ میں دیا ہے اخلاص کے ساتھ ضرورت کے موقع پر، آج اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو تو اس ایک مد کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ وہ بھی صحابہ کی جماعت تھی، جہاں ضرورت نظر آئے اس ضرورت کو پورا کر دینا اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، یہ بہت اہم شے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کتاب و سنت میں زکوٰۃ اور صدقات کو دینے کے بہت سے فائدے بیان کیے گئے، تو وہ فائدے انسان کو اس دنیا میں اور آخرت میں حاصل ہو گئے، اور سب سے عظیم فائدہ یہ بیان کیا گیا کہ زکوٰۃ کو دینے والا اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو ایسا عمل بتا دیجئے اس عمل کو کر کے میں جنت میں داخل ہو گئی۔ دو سے دور ہو گیا، وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا ارے کیا ہو گیا اس کو، کیسی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اہم بات ہے جو کہہ رہا ہے، اللہ رب العالمین کی جنت کا حصول یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے، بہت اہم بات یہ کہہ رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیان فرمایا، نماز کو قائم کر، اللہ کی عبادت کر، نماز کو قائم کر، زکات دے، اور صلہ رحمی کا بھی آپ نے ذکر فرمایا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس عمل کو کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کرنے، نماز قائم کرنے، زکات دینے، روزہ رکھنے اور حج کرنے کا ذکر فرمایا۔ تو گویا کہ یہ فریضہ اگر ہم اس کو ادا کر لیتے ہیں تو اس کے دنیا میں بھی فائدے دیکھیں گے اور کل قیامت کے دن اللہ کی جنت کی صورت میں فائدہ دیکھیں گے۔ جو لوگ اپنے مالوں کی زکات نہیں دیتے انہیں آگاہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان کے مال میں کوئی خیر اور برکت نہیں ڈالے۔
بے شک مال اس کے پاس رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی خیر و برکت اس میں نہیں ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہمزہ میں کیا بیان فرمایا کہ انسان اپنے مال کو گن گن کے رکھتا ہے، جمع مال وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، مال کو جمع کر کر کے رکھنا، گن گن کے رکھنا، یہ بخیلی اور کنجوسی کی صفت ہے کہ انسان صرف مال کو دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے، نہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے نہ کسی اور کو کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ حطامہ میں ڈالا جائے گا، یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو مال کو خرچ نہ کرنا اپنے لیے ہلاکت اور بربادی کو دعوت دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا جو لوگ سونا اور چاندی کو بطور خزانہ کے جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکات نہیں دیتے تو کل قیامت کے دن سونا اور چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی اور جہنم کی آگ میں ان کو تپایا جائے گا۔ زکات نہ دینے والے، اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنے والے، ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر اور ان کی پیٹھوں پر داغا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکات نہیں دیتے کل قیامت کے دن ان کا مال، ان کے مال کو سانپ کی شکل دے دی جائے، اس کا سر بالکل گنجا ہوگا اور دو کالے داغ اس پہ لگے ہوں گے، نقطے لگے ہوں گے، انسان کے گلے میں سانپ ڈالا جائے گا۔ وہ انسان کو ڈستے ہوئے کہے گا، نہ مال انا کنز، میں تو تیرا مال ہوں، میں تو تیرا خزانہ ہوں۔ تو جو لوگ اپنے مالوں کی زکات نہیں دیتے اللہ دنیا میں ان کے مالوں میں کوئی برکت نہیں دیتا، نہ ان کے گناہ پاک و صاف ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ مال کو کہاں خرچ کرنا ہے، کن کن چیزوں میں سے زکات ادا کرنی ہے، یہ بھی جان لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 7 میں 8 مصارف بیان کیے اور 8 جگہوں پر مال کو خرچ کیا ہے۔ سرے فہرست فقراء اور مساکین کا ذکر کیا۔ فقراء اور مساکین یہ زیادہ حقدار ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کو پہلے نمبر پہ شامل کرنا، پھر اس کے بعد دوسرے لوگ۔ جو لوگ اپنے مالوں کی زکات دیتے ہیں اور پھر فقراء اور مساکین کی ضرورت کا خیال نہیں کرتے، مال ان کو دیا جا رہا ہے لیکن ان کی ضرورت کا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں زکات کو دینا اور ان مستحق غریبوں کو دینا بھی کبھی بے مقصد ہو جاتا ہے۔ عام طور پر ایک ریت چلی ہے کہ انسان لوگوں کے درمیان صاحب مال نظر آنے کے لیے، سخی اور فیاض نظر آنے کے لیے چیزوں کے ڈھیر لگا دیتا، کپڑا دے رہا ہے، کھانے کا اناج دے رہا ہے، چیزوں کے ڈھیر لگا دیے گئے۔ زیادہ لوگوں کو دینے کے لیے ہلکا مال خریدا گیا، مال میں اضافہ کر دیا گیا تاکہ لوگوں کی نظر میں آ جائے، اور جب غریب کے ہاتھ میں وہ مال جاتا ہے تو غریب دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ بھی کوئی شے ہے، تو گیا کہ غریب کی غربت کا مذاق اڑایا۔ جو لوگ زکات کے مال میں سے کپڑا خرید کے دینے والے ہوں یا اناج دینے والے ہوں، انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین گھٹیا مال کو قبول نہیں کرتا، عمدہ مال کو قبول کرتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی تو پا ہی نہیں سکتے
جب تک متاع عزیز اللہ کے نام میں خرچ نہ کرو. اچھی چیز کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ خبیث چیز کو اپنا چیز کے ساتھ ملا کے پیش مت کرو. اگر تمہارے لیے خبیث چیز پیش کر دی جائے تو تم قبول نہیں کرتے, تو اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے؟ زکوٰۃ کا مال جو نکالا جاتا ہے, بہتر صورت یہ ہے کہ غریب کو مال دے دیا جائے اور وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس مال کو خرچ کرے. ہاں اگر خدشہ ہو تو ایسی صورت میں اہل علم نے بیان کرنا ہے کہ جس کو ہم مال دے رہے ہیں مال کی اہمیت تو اس کو اندازہ نہیں, اپنے بال بچوں میں مال خرچ نہیں کر سکتا, غلط کاموں میں خرچ کرے گا, تو ایسی صورت میں اس کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے اس ضرورت کو پوچھا جائے اور وہ چیز کو دے دی جائے. اپنی پسند کی چیز زکات میں نہیں دینا چاہیے. اہل علم نے اس سلسلے میں بہت سی باتیں کی. اپنی پسند کو شامل نہ کیا جائے. ساڑیاں دے رہے, خبیث کے کپڑے دے رہے اور گھٹیا کہیں سے اناج خرید لیا ڈھیر دکھانے کے لیے اور وہ دیا جا رہا ہے جبکہ اس کی ضرورت اس غریب کو نہیں. تو اس غریب کی ضرورت اسی وقت پوری ہو سکتی ہے جب مال کو اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے, نقد رقم اس کو دے دی جائے. نقد رقم غلط طور پہ استعمال ہونے کی صورت جہاں پر ہوگی تو ایسی صورت میں گھر والوں سے پوچھا جائے کہ ہمارے پاس زکات کی رقم ہے, آپ کو کیا چاہیے, وہ چیز چاہ رہے ہیں تو ان کو دے دی جائے. تو یہ ایک شکل ہے, ایک صورت ہے. ورنہ اپنی ہی مرضی چلائی جائے تو یہ صحیح اور درست نہیں ہے. اس سلسلے میں اہل علم نے بہت کچھ کہا ہے کہ زکات کے جو مصارف ہیں کہاں پہ خرچ کرنا چاہیے, کون اس کا زیادہ مستحق ہے. اس سلسلے میں بہت سے اہل علم نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا ہے. تو معلومات میں اضافے کے لیے تقریریں سننا چاہیے, بیانات کو سننا چاہیے تاکہ ہماری اپنی اصلاح ہو کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں اور کیا ہونا چاہیے, تو انشاءاللہ کچھ باتیں معلوم ہو جائیں. ہم جن چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ان چیزوں میں زکات ہم پر لاگو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. خواتین ہیں, سونا ان کے پاس ہوتا ہے, چاندی ان کے پاس ہوتا ہے, اور ہمارے پاس نقد مال ہوتا ہے. سونا کتنا ہو تو نصاب کو پہنچے گا, چاندی کتنی ہو تو نصاب کو پہنچے گی, نقد مال کتنا ہو تو نصاب کو پہنچے گا. اور اگر کسی کی کھیتی باڑی ہے تو کتنا اناج آنے پر اس کو زکات نکالنا ہے. سونے کا نصاب اہل علم نے بیان فرمایا 87 گرام سونا اگر کسی کے پاس ہو تو وہ سونا نصاب کو پہنچ چکا. اور اس کی زکات کیسی دی جائے؟ سونے کی قیمت کا اندازہ کیا جائے. بے شک آپ استعمال کر رہے سونا وہ نیا نہیں ہے, پرانا ہے. مارکیٹ میں پوچھا جائے کہ سونا لینے کی اب کیا قیمت ہے, اس کے پاس خریدنے کی قیمت کچھ اور رہے گی, جب ہم بیچیں گے تو کچھ اور رہے, تھوڑا سا فرق آئے گا. تو جو قیمت پرانے سونے کی ہے اس قیمت میں اس کو ڈھالا جائے. 87 گرام سے زائد یا جتنا سونا ہے اس کو موجودہ کرنسی میں تبدیل کیا جائے گا اور جتنی رقم بنتی ہے اس میں سے 2.5% زکات دیں. جو لوگ متوسط درجہ کے ہیں ہر سال پریشان ہو جاتے, سونے میں کمی کرنے کا شوق نہیں ہوتا کہ ہم غریب ہیں, سونا ہماری غریبی میں اور اضافہ کر رہا ہے, یہ نہیں سوچتے. شان و شوکت چاہیے, شان و شوکت چاہیے تو ہر سال زکات دیجیے. زکات دیتے دیتے سونا زکات کے نصاب سے نیچے آ جائے گا لیکن ان کو فکر ہی نہیں ہوگی. اس لیے جو درمیانی لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ سونا اتنا ہی رکھے جتنا زکات سے وہ الگ ہو, یعنی 87 گرام سے نیچے, تو پھر زکات دینے کی ضرورت. بہت سے لوگ خواتین ہیں خاص طور پر جن کے پاس آمدن کی کوئی صورت نہیں ہے
और ना ही हमारे पास कोई ऐसा निजाम है कि शौहर माहाना कोई तनख्वाह को देता हो खुशी के तौर पर, ऐसा कोई निजाम नहीं। तो फिर ऐसी खवातीन को गैर जरूरी तौर पर 87 ग्राम से ज्यादा सोना रखना क्या फायदा देता है? कोई फायदा नहीं। खैर, जिसके पास 87 ग्राम सोना है तो निसाब को पहुंच चुका। चांदी अगर किसी के पास 612 ग्राम हो तो निसाब को पहुंच जाता। अब उसकी जो कीमत है उस कीमत में 2.5% ज़कात अदा करें। अब यहां एक बात काबिल तवज्जो है, वो ये है मौजूदा जो करेंसी हमारे पास है, जो नकद रकम हम इस्तेमाल करते हैं, तो नकद रकम कितनी हो हमारे पास जिसमें हम ज़कात अदा कर सकते। सोने का जो चांदी का जो निसाब है 612 ग्राम, उसकी जो कीमत आज बन रही है तकरीबन 56,000 से कुछ ज्यादा। अगर किसी आदमी के पास 56,500 या 57,000 रुपया उसके अखराजात के बाद बैलेंस के तौर पर उसके पास है, तो शरीयत की नजर में वो गरीब नहीं है, वो मालदार है। अब उसको 2.5% ज़कात निकालनी है तो हर 1000 में 25 रुपया ज़कात अदा करें। जो लोग खेती बाड़ी करने वाले हैं, जिनके पास अनाज आता है, फसल अगर इतनी होती हो जो 7 कुंटल के बराबर, 7 कुंटल, तो उसमें ज़कात है। अब 7 कुंटल के बाद जितने कुंटल हो, बारिश की फसल से अगर ज़कात, बारिश से अगर फसल होती हो तो ऐसी सूरत में ज़कात उस्र के तौर पर अदा की जाएगी, यानी 10 हिस्सों में उसको तकसीम कर दिया जाएगा, एक हिस्सा ज़कात के तौर पर निकाला जाएगा। और अगर हम मसनूई ज़राए इस्तेमाल करके जमीन को सेचते हैं, पानी देते हैं, तो उसका आधा हम ज़कात के तौर पर देंगे। माल को 20 हिस्सों में तकसीम करेंगे, एक हिस्सा बतौर ज़कात के हम अदा करेंगे। तो ये बुनियादी बातें हैं, ज़कात किस में और कितनी निकालनी चाहिए। तो बहरहाल रमजान के महीने में उमूमी तौर पर लोग ज़कात निकालते हैं, तो ज़कात निकालते हुए एहतियात कि नकद रकम कितनी है, कितनी ज़कात निकलनी है और किसको देना है। जिसको देना है उस तक माल पहुंचा दें, और जहां मुस्तहिक है मुस्तहिकीन तक ज़कात पहुंचाएं। और इसी तरह जो दीनी तंजीमें हैं, दरसे अहले इल्म ने उसके बारे में बहुत सी बातें कही हैं, लेकिन गौर व फिक्र के साथ इंसान अपने माल को खर्च करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला इस अहम फरीज़े को अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और इस सिलसिले में जो कमी कोताहियां हमारे अंदर हैं, उन कमी कोताहियों को समझने और उनको खत्म करने और सही रास्ते पर चलने के अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।